قدس في نعوت الجبروت وعن شوائب النقص وسماته وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وأمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے ہمیں تو بس آقا کا نام سہارا دیتا ہے معزز محترم سامعین کرام آج کی یہ پروقار تقریب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور ان کی فیملی کو اللہ رب العزت یہ موقع عطا فرما رہا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوں گے کعبہ مشرف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے تو اسی خوشی کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے ذکر پاک کی خوبصورت محفل اور بزم کو سجایا گیا ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس پوری فیملی کو خیر و عافیت کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ان کا یہ سفر اور یہ زیارت اپنی بارگاہ مقدسہ میں مقبول و منظور فرمائے آمین۔ اسی حوالے سے میں نے آیا مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی یہ بھی دعا ہے اللہ جل وعلا حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں پھر تفسیر کبیر کے حوالے سے اس پر ایک دو باتیں عرض کروں گا امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے کوئی گناہ کر لے پھر کیا ہے وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اب یہ
اس اگلا حصہ جو ہے وہ آپ کی توجہ مجھے درکار ہوگی. اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے، مطلب کو گناہ ہو جائے، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، مولا ٹھیک ہے اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو نے کہہ دیا کہ محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کر تم نے کہنا ہے فاستغفر اللہ، اے مولا گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دے. جب وہاں جا کر تم معافی مانگو گے تو پھر اللہ جل وعلا کو معاف کرنے والا بھی ضرور پاؤ گے. اب یہ آیت کا ایک ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب اس پر ایک سوال ہے، وہ سوال سنیے گا، اگر سمجھ میں آ جائے تو آپ نے ساتھ ضرور دینا ہے. آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر گناہ کر لو، ظلم کر لو، زیادتی ہو جائے، محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے، محبوب کی بارگاہ میں آ کر پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے. تو سوال ہے اگر معافی اللہ سے ہی مانگنی ہے تو محبوب کی بارگاہ میں جا کر کیا مانگنے کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ یہاں سے نہیں سنتا؟ کیا اللہ مسجد سے نہیں سنے گا؟ کیا اللہ اگر گھر سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اپنی مسجد میں مانگو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ آج گھر میں مصلی بچھاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ بخشن ہار نہیں ہے، اللہ بخشنے والا نہیں ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے اگر گناہ ہو جائے محبوب کی بارگاہ میں آؤ. حالانکہ ہر جگہ سے اللہ سننے والا ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن وہاں جانے کا اللہ آخر کیوں حکم دے رہا ہے؟ یہ سوال ہے میرا. اب اس کا جواب تفسیر کبیر ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مائک کی تھوڑی سی آواز کھولیں، آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. یہ میرا سوال ہے، اب اس کا جواب آپ نے دیکھنا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کے تحت ایک جملہ لکھتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. وہ جملہ پڑھ کر ایک جملہ لکھا، فرمایا ھذہ آیۃ دالۃ علی الجزم. اے لوگوں اصل میں بات یہ ہے اپنے گھر پہ معافی مانگو گے ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے، اپنی مسجد سے معافی مانگو ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے، جہاں سے بھی معافی مانگو ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے، لیکن تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ نے قبول کر لی ہے کہ نہیں. در مصطفیٰ ایسا در ہے، وہاں جا کر معافی مانگو، یقین کر لو تم نے معافی مانگی ہے اور یقیناً اللہ نے قبول بھی کر لی ہے. یہ ہے وہاں جانے کا فائدہ، وہاں جانے کا اللہ نے حکم کیوں دیا ہے. آج ہمارا بھائی جا رہا ہے لیکن ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے یہ عام بارگاہ نہیں ہے، یہ عام در نہیں ہے، در مصطفیٰ ہے، میرے آقا کا در ہے. یہ ایسا در ہے کہ زبان پہ بات بعد میں آئے گی، میرا اللہ پہلے ہی مہربانی فرما دے گا، پہلے ہی میرا اللہ مہربانی فرما دے گا. ایسا در ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک اور اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا ماضی کی طرف، ایک بڑی پیاری بات ہمیں ملے گی. بنی اسرائیل کے اندر اگر کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہاں کیا حکم تھا، کیا کرنا ہے ہم نے؟ اگر بنی اسرائیل پچھلے امتیوں میں اگر کوئی گناہ کر لے، ظلم کر لے، زیادتی کر لے، پھر کیا حکم تھا اس کے لیے؟ اللہ اس کو کیا کہتا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اگر تم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر لیا ہے، اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو قتل کرو گے، پھر تمہاری معافی ہوگی، پھر تمہارے گناہ کو معاف کیا جائے گا، پھر بخشا جائے گا. قربان جائے اللہ نے ایسا محبوب دیا ہے. اگر ہم ہوتے پچھلی امتوں کے اندر گناہ ہو گیا ہے، معافی چاہنی ہے، فرمایا اپنے آپ کو قتل کرو پھر معاف کیا جائے گا. لیکن یہاں معاملہ امت مصطفیٰ کا ہے، فرمایا اپنے آپ کو قتل کرنے کی بات نہیں ہے، بس در مصطفیٰ پہ آنا تیرا کام ہے،
بخشنا میرے اللہ کا کام ہے۔ اسلام کی عظمت آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ذرا کہیں سبحان اللہ۔ اب ایک اور اس پر اسی آیت کے تحت ایک سوال ہے، میں تفسیر مدارک کی صورت کے اندر جو ہے اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ آیت اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے، محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ خاص ہے، یعنی جب آپ زندہ و جاوید تھے تو تب تو یہ حکم تھا کہ محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، لیکن آج تو معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں تم یہ کہو کہ اگر یہ آیت نبی کی زندگی کے ساتھ مختص ہے، ارے مولانا احمد رضا سے پوچھو تو صحیح، اور نبی تمہارا ہو گیا جو مر گیا، ہم تو یہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو یہ آیت میرے نبی کی زندگی کے ساتھ خاص ہے۔ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا۔ تو پھر لہذا پھر یہ ثابت ہوا کہ یہ آیت آج بھی اس کا حکم جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن تفسیر مدارک میں اس کے اندر سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اعرابی جو ہے وہ آیا مدینہ شریف کے اندر، نبی پاک علیہ السلام کے شہر پاک کے اندر آیا، اب اس نے یہ آیت پڑھی تھی اگر کوئی جان پر ظلم کر لے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے، مدینہ شریف میں حاضر ہوا۔ اب اس کی قسمت کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کو 3 دن گزر گئے تھے، 3 دن۔ اب وہ اعرابی تھا، دیہاتی، اب وہ پریشان ہو گیا۔ اس کے ذہن میں بھی شاید یہی تھا کہ نبی پاک علیہ السلام زندہ ہوتے، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، تب تو میری بخشش ہوتی، آج تو ان کی قبر پاک ہے، آپ تو نہیں ہیں۔ اب وہ قبر شریف کے پاس آیا، میرے آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر پر آیا اور روتا ہے، گر گڑا کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جاؤ ہم تو یہ پڑھ کر آئے تھے اور ہمارا مقدر کہ آپ نہیں ہیں۔ تفسیر مدارک کے اندر فرمایا وہ بار بار یہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا تھا کہ میں تو وہ پڑھ کر آیا تھا، میرے آقا کی قبر سے آواز آتی ہے، اے رونے والے یہ نہ سمجھ کہ یہ وہ وقت تھا کہ اسی وقت میں یہ حکم تھا، اے آج بھی آنے والے تو آ گیا ہے، آج بھی تیری بخشش ہو گئی ہے، آج بھی تیری بخشش ہو گئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں یہ ہمارے بھائی جائیں گے تو ایک چیز وہاں دیکھنے کو ملے گی، وہ حدیث کی صورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ صحابی رسول آئے، وہ سیدھے نبی، آج تو جو ہے وہ پورا مزارشی بنا ہوا ہے، سنہری جالیاں، سبز جالیاں وہ بنا ہوا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کے دور کے اندر صرف قبر اطہر تھی نا، بس قبر شریف تھی، تو صحابی رسول آئے، آتے ہی فوراً قبر سے آ کر لپٹ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول ہیں، عام نہیں ہیں، مشہور صحابی رسول ہیں، اور پھر آ کر قبر سے آ کر لپٹ گئے۔ پیچھے مروان کھڑا تھا، مروان نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اے ابو ایوب یہ کیا کر رہے ہو؟ بڑا پیارا تاریخی جملہ حضرت ابو ایوب انصاری نے بولا، اہل سنت کے سر پر سایہ کر دیا، پلٹ کر دیکھا پیچھے مروان تھا، فرمایا مروان تو کیا سمجھتا ہے میں اینٹ پتھر کے پاس آیا ہوں؟ میں اینٹ پتھر کے پاس نہیں، اپنے رسول کے پاس آیا ہوں۔ سبحان اللہ میرے بھائی ڈیلی ہے، ذرا بلند آواز سے۔ ابھی تو ویسے میں نے موضوع کا آغاز کیا ہے، پریشان ہیں، پھر بھی آپ نے کہنا ہے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں یار، مدینہ شریف کی بات ہو اور سنی جمعے نہ، چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، اور بات کرنے سننے کا مزہ نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور میرے لطف اس لیے بھی دوبالا ہو جاتا ہے، ہمارا بھائی ایک جا رہا ہے مدینہ شریف، یہ دیکھیں، یہ ایک ہوتا ہے نعت خان جو ہے وہ مدینہ شریف کی تعریف بیان کرے، حق ہے، آپ کسی خطیب سے سنیں مدینہ شریف کی تعریف، ہاں جی، عظمت، وہ ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے،
لیکن ایک بات، آج ہر بندہ کوٹھی بنگلہ گاڑی کے چکر میں پڑا ہوا ہے، ہر بندہ مال جمع کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اور یار یہ چند لاکھ یہ خرچ کر ہمارا عظمت مدینہ سنانا اور ہے، وہاں جا کے دیکھ تجھے پتا چلے گا عظمت مدینہ ہے کیا ہے۔ بتانا اور ہے حضرت، بتانا اور ہے، قسم بخدا بتانا اور ہے، دیکھنا اور ہے۔ آج بندہ مری کے پہاڑ بھی جا کر دیکھ رہا، ہم بھی گئے ہیں مدینے، مری کے اندر بھی ہم گئے ہیں، سر سبز و شاداب پہاڑیاں ہیں، ہری بھری پہاڑیاں ہیں، لیکن قسم بخدا جب مدینہ شریف میں گئے ہیں پہاڑیاں سر سبز و شاداب نہیں ہیں، اور نہیں پہاڑیاں سر سبز نہیں سوکھی پڑی ہے، لیکن دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ایمان روشن ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جب ہم صبح کے وقت ہوٹل سے نکلتے تھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، آج بھی وہ منظر یاد ہے، آج بھی اگر ہم فجر کے وقت باہر نکلتے ہیں تو اسی وقت ہوا تھوڑی سی محسوس ہو تو مدینے کی یاد آتی ہے، یار یہ کیسی ہوا ہے۔ مدینے میں ہوٹل سے باہر نکلتے تھے، ہوا میں جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، یہ بھائی جائیں گے اس بات کو محسوس کریں گے۔ ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی تھی اور ہوا میں خوشبو محسوس ہوتی تھی، ہوا سے خوشبو آتی تھی مدینہ۔ اور مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، یہ ملفوظات شریف کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات ہے، آپ بھی مدینہ شریف گئے، آپ بھی مدینہ شریف گئے، آپ نے یہ میرے بھائی میں جو ہے وہ ان کے سامنے کی فکر رکھتا ہوں، اگر ہو سکے تو اس پر عمل کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ مٹی کا پیالہ ہے، آپ پانی سے بھرتے ہیں اور کمرے کی چھت پر جا کر رکھ دیتے ہیں، ساری رات وہ پیالہ کمرے کی چھت پر پڑا ہے اور صبح جا کر اس پانی کو پی لیتے تھے۔ مرید نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا یہ پانی پڑا رہا ہے چھت پر اور اس پانی کے ساتھ ساری رات مدینے کی ہوا مس ہوتی رہی ہے، بس اسی ہوا کے مزے لے رہے ہیں، وہ ہوا پانی سے ٹکرا رہی۔ ویسے تو پانی بھی مدینے کا ہے نا جی، لیکن ہوا جو ہے وہ مدینے کی ہوا پانی سے ٹکرا رہی ہے۔ اور پھر اگر ہونا جی ایک اور بات ہے، یہ محبت بڑی بات ہے، میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اگر ہوٹل ہو نا جی، ہوٹل ہو، پہلے بھی گئے ہیں آپ؟ نہیں، پہلی بار گئے ہیں، اس کا بھی لطف بڑا جو ہے وہ دوبالا ہوتا ہے پہلی بار جانے کا۔ اب ہوٹل جو ہے یہ روضہ شریف ہے، ہوٹل ادھر بھی ہیں، ہوٹل ادھر بھی ہیں، اگر ہوٹل ہونا جی روضہ شریف سے اس طرف تو وہاں کی ہوا اکثر جو ہے وہ سید الشہداء جبل احد سے آتی ہے، اکثر ہوا ادھر کی ہوتی ہے، وہ روضہ شریف سے ٹکراتی ہوئی ادھر جاتی ہے، ادھر۔ اگر ہوٹل ہو بندے کا ادھر، تھوڑا سا سوچنا ہے، ہوٹل ہو ادھر اور وہاں پانی کا پیالہ چھت پہ رکھا جائے، ہوا آئے کہ جبل احد سے سید الشہداء کے مزار کو چومتی ہوئی گنبد خضرا کو چومے گی، پھر آ کر پانی کے پیالے کو چومے گی، بندہ اس پانی کو پیے گا، ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ یہ ایک مزہ ہے میرا، یہ ایک لطف ہے میرا، میں نے کتابی بات نہیں کی، یہ میں صرف ایک میرا ذوق ہے، میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ حضرت ہم آج تو ہم جاتے ہیں جو ہے وہ روضہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے، وہ بھی تو مقدر والے تھے جو دور دور سے چلتے تھے، کس لیے؟ کہ چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرنی۔ آج تو روضہ شریف کی زیارت کرتے ہیں نا۔ شفا شریف کے اندر ایک بات ہے بڑی پیاری، بڑی مزے والی بات ہے، ایک بوڑھی عورت وہ مصر سے چلی ہے، بوڑھی عورت مصر سے چلی، اس نے وہاں چونکہ مصر ہے اور حسن یوسف کے قصے بڑے مشہور، تو حسن یوسف وہاں سے اس نے سن رکھا تھا۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا، ہم نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام بڑے حسین ہیں، لیکن حسن محمد حسن یوسف سے بھی بڑھ کر ہے۔ اچھا یہاں بھی آپ کو کہنا پڑے گا، ذرا کہیں سبحان اللہ، کیا بات، ہاں جی یہاں کہنا پڑے گا یار۔ تو اس نے کہا کہ چلو مدینہ شریف چلتے ہیں، تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے۔ اب وہ مصر سے عورت بوڑھی اماں آئی مدینہ شریف، اس کی قسمت دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے۔ اب وہ آئی نبی پاک علیہ السلام کے گھر مبارک، حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بنت صدیق، آپ مومنوں کی ماں آپ کے گھر آئی، آپ نے بٹھایا، وہ بیٹھی نہیں، جب خدمت تواضع کرنے کے بعد ام المومنین آپ نے فرمایا کہ آپ کیسے آئے ہو؟
اس اماں نے کہا کہ میں مصر سے آئے ہوں اور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آئی. وہ جب اس نے یہ جملہ بولا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا اماں لیٹ ہو گئی ہوں، محبوب کو وصال کو 3 دن گزر گئے. اس کی بھی یہ 3 دن کی روایت ہے، شفا شریف کے اندر ہے. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت کو لکھا ہے. آنکھوں سے آنسو جاری. اب وہ عورت پریشان کہ میں تو اتنی دور سے سفر کر کے آئی تھی، چہرہ بددعا کو دیکھنا ہے، لیکن آپ کا وصال ہو گیا. اب عورت کا بھی دیکھیں عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر. اس نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت نہیں ہو سکتی، قبر کی ہو سکتی ہے. قبر کی ہو سکتی ہے. اور سامنے کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. سوال ہے انہوں نے پلٹ کر کیوں نہیں کیا کہا کہ قبروں پہ نہیں جانا چاہیے؟ ہاں جی، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ 7 مسجد نبی ہے، مسجد نبی میں نماز پڑھو، نفل پڑھو، 50,000 نمازوں کا ثواب ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ وجہ کیا ہے؟ خاص طور پر جب پوچھا گیا کہ قبر رسول کی زیارت ہو سکتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ بالکل ہو سکتی ہے، یقیناً ہو سکتی ہے. توجہ ہے ذرا کہیں سبحان اللہ، اور ذرا سے بلند آواز. بات بڑی مزے کی ہے، بڑی پتہ کی ہے. وہ کون ہے؟ عورت مصر سے آئی ہے. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو لے کر گئی ہیں مزار شریف کی طرف. دروازہ کھولا. دروازہ کس کا ہوتا ہے؟ عمارت کا. دروازہ ہوا میں نہیں ہوتا، دروازہ دیوار میں ہوتا ہے. دیواریں کمرے کی ہوتی ہیں. پتہ چلا میرے صحابہ کے دور کے اندر بھی میرے نبی کی قبر شریف پر کمرہ تھا، عمارت تھی. لوگ عمارت پر اعتراض کرتے ہیں نا جی، میں نے اس کا جواب دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. منٹ ہو گئے، 5-7 منٹ کر کے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ. پڑھ لیں بلند آواز سے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدنا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. تھکے تو نہیں؟ اگر کہیں سبحان اللہ. تقریباً میری مکمل ہو گئی ہے کیونکہ میں نے اگلا حصہ بھی بیان کرنا ہے اس کا. ہاں جی، عمرہ شریف کے متعلق بھی میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. اب میں وہ واقعہ مکمل کرتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے تو ذرا کہیں سبحان اللہ. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ہیں. وہ بوڑھی اماں کو لے کر گئیں نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور کے پاس. دروازہ کھلا، سامنے کریم آقا علیہ السلام کے در پاک کی چوکھٹ. اس اماں نے چوکھٹ دیکھی، ابھی قبر نہیں دیکھی، ابھی چوکھٹ دیکھی ہے. چوکھٹ دیکھی ہے، وہیں پر سر نیچے رکھ دیا. اب تھوڑا وقت گزرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انتظار کیا، مائی صاحبہ نے سر نہیں اٹھایا. تھوڑا اور وقت گزرا، سر نہیں اٹھایا. اور وقت گزرا، سر نہیں اٹھایا. اب تقریر میری اختتام کو ہے. اب آپ نے جملہ ہے کہ سمجھنا ہے، اگر سمجھ آ جائے پھر کنجوسی نہیں کرنی ہے. جب وقت گزرا
اس مائی صاحبہ نے سر نہیں اٹھایا، آپ نے کندھا پکڑ کر ہلایا، کیا دیکھا؟ اس مائی صاحبہ کے روح پرواز کر چکی تھی، روح پرواز کر چکی تھی۔ اب جملہ میں نے بولنا ہے، محبت بڑا ہے، سمجھ میں آئے تو کنجوسی نہیں کرنی ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے جہاں قبر انور نہیں دیکھی، ابھی چوکھٹ دیکھی ہے، وہاں حسن یوسف دیکھنے والے جان نہیں صرف انگلیاں کٹی تھی، جہاں حسن محمد نہیں میرے آقا کا درد دیکھا ہے اور جان نکل گئی ہے۔ جاگ رہے ہیں تو ذرا کہیں سبحان اللہ۔ ہمارا بھائی جائے گا نہیں مدینہ شریف، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر کی شان کیا ہے، روضہ پاک کی عظمت کیا ہے۔ آج تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہاں کیا لینے جاتے ہو، روضہ شریف پر کیا لینے جاتے ہو، ہمیں پمفلٹ تھما دیا جاتا ہے۔ بندہ ناچیز بھی 4 بار اللہ جل وعلا نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے، ہمیں پمفلٹ تھما دیا جاتا ہے، کتابچہ دے دیا جاتا ہے، لکھا ہوتا ہے کہ حرم شریف کی نیت سے یہاں پر آنا ہے، مکہ مکرمہ حرم شریف کی نیت سے آنا ہے، جہاں مدینے میں آنا ہے مسجد نبوی کی نہیں بلکہ صرف حرم شریف کی نیت سے آنا ہے، مسجد نبوی کی نیت سے آنا ہے، روضہ رسول کی نیت سے نہیں آنا۔ لیکن ہم کہتے ہیں اگر تم یہ کہو کہ مسجد نبوی کی نیت سے آنا ہے، حرم کی نیت سے آنا ہے، روضہ رسول کی نیت نہیں کرنی، تو یہ 70 ہزار فرشتے آتے ہیں، یہ کہاں کی نیت کر کے آتے ہیں، کس جگہ کی نیت کر کے آتے ہیں؟ آج ہمیں کہا جاتا ہے، آج ہمیں کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات، اب یہ سن 2018 کا ایک واقعہ ہے، میں سمیٹی اس کو مکمل کروں، حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں، صرف چند منٹوں کی میری حاضری ہے۔ سن 2018 کی بات ہے، تو میرے دوست بھی کچھ ساتھ تھے، ہمارے عزیز تھے۔ اب مسجد نبوی شریف سے قریب ہی 2.5 یا 3 میل کے فاصلے پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک اسلام کے چچا آپ کا مزار پرانوار ہے۔ اور اگر وہ بھائی جائیں گے نا جی، ہم بھی گئے ہیں، وہ 4 دیواری کے اندر ہے، 4 دیواری شیشے لگے ہوئے ہیں، جہاں سے شیشہ ٹوٹا ہوا ہے نا جی، قریب جائیں گے، کوئی بھی بندہ قریب جائے تو محسوس ہوتی ہے کہ خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، نبی پاک اسلام کے چچا کی مزار شریف، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک یہاں سے خوشبو آتی ہے، اور ایک اور چیز، جنت المعلی مکہ شریف کے اندر جو قبرستان ہے وہاں پر جائیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار شریف، وہاں پر بھی آپ کے مزار شریف پر جائیں گے، وہاں جا کر ابھی آپ قریب ہی جائیں گے تو خوشبوؤں کے وہاں بھی حلے آ رہے ہیں۔ یہ 2 جگہ ہو گئی ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار پرانوار پر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار شریف پر، اور بالکل اس سے پیچھے پہاڑ ہے، جبل احد۔ اب یہ احد پہاڑ ایسا ہے، یحبنا نحبہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آج دیکھیں یہ انگوٹھیاں ہر بندہ پہنتا ہے، آج ہر بندہ، پتھر ہیں جی، کوئی عقیق ہے، کوئی یاقوت ہے، کوئی کسی قسم کا پتھر ہے، ہر بندہ پتھروں سے پیار کرتا ہے۔ ایک میرا نبی ہے، پتھر بھی دل سے پیار کرتے ہیں، پتھر بھی دل سے پیار کرتے ہیں۔ پیچھے احد پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر غار ہے، نبی پاک علیہ السلام اس غار میں تشریف لے کر گئے، غار میں۔ آج تو اس نجدی حکومت نے اس غار کا منہ بند کر دیا ہے۔ سن 2018 کے اندر وہ آدھا جو ہے وہ منہ بند تھا اور آدھا تقریباً اوپر سے کھلا ہوا تھا، یعنی کہ اب کو بندہ آسانی سے نہیں جا سکتا تھا، وہ دوسرا بندہ سہارا دیتا، بڑی مشکل، جس طرح دیوار پر چڑھا جاتا ہے اس طرح چڑھ کر جو ہے وہ پھر غار میں جایا جاتا تھا۔ میرے سامنے ترکی کی ایک پوری بس جو ہے، عورتیں بچے سارے تھے، وہ پوری بس وہاں کے شرطوں نے، پولیس نے روکی ہوئی ہے، پہاڑ کے بالکل قریب کہ اوپر نہیں جانا، واپس حرم شریف کے پاس جاؤ۔ اور وہ کہہ رہے ہیں 10 دقیقہ، 10 منتیں کر رہے، رو رہے ہیں۔ وہاں میں نے جوان عورتوں کو ایسے روتے دیکھا جیسے ان کا کوئی بچہ فوت ہو گیا۔ ماں کیا رہی تھی کہ ہمیں صرف 10 منٹ دے دیں، ہم اس غار میں جانا چاہتے ہیں ہمارے جہاں آقا گئے تھے، لیکن وہ جانے کو جب وہ نہیں جانے نہیں دے رہے۔ ہم پاکستانی لوگ 4 بندے تھے، ہم نے دیکھا کہ یہ ان کی الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے پیچھے گلی میں ہم مڑے ہیں، ہم نے دیکھا یہ ان کی توجہ ادھر ہے، گلی میں مڑ کر پیچھے سے چوری چوری بھاگتے ہوئے گئے، پہاڑ کے اوپر چڑھے، بڑی مشکل سے غار کے اندر پہنچے، عجیب منظر دیکھا
کہ نیچے ان نجدیوں نے کوڑا پھینکا ہوا ہے، لیکن غار میں اندر جب گئے ہیں تو غار پوری خوشبو سے مہک رہی ہے، خود محسوس کی ہے۔ یہ 3 جگہ ہو گئی ہیں جہاں سے خوشبو آتی ہے۔ ہاں بھائی مجھے حکم ملا ہے کہ یہ جو چیدہ چیزیں ہیں جو آپ نے بتانی، احد پہاڑ کے دامن کے اندر ہی وہاں نبی پاک علیہ السلام آپ نے ٹیک لگائی تھی پہاڑ کے ساتھ، وہ پتھر بھی پیچھے پہاڑ نرم ہو گیا تھا، آپ کے سر مبارک کا نشان آج بھی موجود ہے۔ جب اس جگہ کو بوسہ دینے لگے اس جگہ سے بھی خوشبو آتی ہے۔ یہ کچھ زیارات ہیں جو مدینہ شریف کے اندر میں آپ کے سامنے، میں ساری تو کیا بیان کر سکتا ہوں میں آپ کے سامنے، وہاں پر تو بڑی زیارتیں ہیں، بہت ہی زیادہ زیارتیں، جدھر بھی جائیں گے نبی پاک علیہ السلام کی یاد والی کوئی نہ کوئی چیز نظر آ جائے گی، کوئی خاص واقعہ، کوئی خاص جگہ۔ اب میں بس کافی نہیں ہو گیا اتنا کہ حضرت تشریف فرما ہے۔ ویسے مجھے کہا گیا تھا کہ عمرہ کا طریقہ وہ بیان کرنا ہے، کچھ زیارات بیان کرنی ہے، میں نے کچھ زیارات تو آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، تو بس میرے خیال میں اب زیادہ دیر حائل ہونا، بزرگ تشریف فرما ہے، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم تو نوجوان ہیں، کوئی بات نہیں، اگر میں بعد میں آتا یہ پہلے آ جاتے تو ہم تو آرام سے بیٹھے رہتے، ہم تو سنتے رہتے تو فائدہ ہوتا رہتا۔ تو اب میں نہیں چاہتا کہ آپ بزرگ ہیں تو میں ان کو تکلیف دوں یا یہ انتظار کریں، تو بس میں یہیں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تو دعا اللہ جل وعلا اپنے بھائی کی حاضری کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں اللہ قبول فرمائے، اور ہم یہ بھی ان سے التجا کریں گے کہ جب یہ جائیں تو وہاں جا کر ہمارے لیے بھی دوبارہ حاضری کی دعا مانگیں۔ ہمارے استاد المکرم ایک روایت سناتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے استاد گرامی بھی 3 بار میرے ساتھ ہی گئے ہیں، مجھے ان کی خدمت کرنے کا وہاں بھی موقع ملا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کا بھی وہاں مجھے موقع ملا ہے، ویل چیئر پر میں نے اپنے والد صاحب کو 4 عمرے میں نے جو ہے وہ خود کروائے ہیں، ہم اسی کو بخشش کا اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں، وہاں جا کر اگر دعا مانگی جائے، وہ میزبان رسول ہیں، وہاں جا کر دعا مانگی جائے دوبارہ حاضری کی اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، تو وہاں جا کر ہمارے لیے بھی حاضری کی آپ نے دعا مانگنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معذرت